بسم اللہ الرحمن الرحیم. میوٹ کر لیں سب اپنے آپ کو تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو ریکارڈنگ میں. کہہ رہے ہیں مسائل، اور یہ مسائل ہیں جماعت کے متعلق. پہلا مسئلہ ہے کہ لو احدث الامام استناب ولو مات او اغمی علیہ قدموا اماما. بہت مہم مسئلہ، اہم ترین مسئلہ جو کبھی بھی واقع ہو سکتا ہے. لو احدث الامام، اگر امام کو حدث صادر ہو جائے، حدث صادر ہو جائے، مثلا پیشاب نکل آیا، ریاح خارج ہو گئی، وضو باطل ہو گیا امام کا. کہنا لو احدث الامام استنابا، تو جو ماموم ہے وہ نیابتاً امام کے کیا ہوگا، آگے بڑھ جائے گا اور آگے بڑھ کے وہ نماز کو مکمل کرائے گا. استنابا یعنی نائب بننا. جو ماموم ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، امام کی جگہ لے کے وہ نماز تمام کرائے گا. کہہ رہے ہیں لو احدث الامام، اگر امام کو، امام جماعت کو حدث صادر ہو جائے، استنابا تو استناب المأموم، تو ماموم کیا کرے گا، اس کی نیابت کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہو وہ ایسا ہو کہ وقت ضرورت کیا بن سکے، امام بن سکے. وَلَوْ مَاتَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، اور اگر امام مر جائے، او اغمیہ علیہ یا وہ بے ہوش ہو جائے، اغمیہ یعنی بے ہوش ہونا، قدموا اماما، تو جو ماموم ہے وہ کیا ہوگا، امام بن جائے گا. جو امام تھا چونکہ وہ بے ہوش ہو گیا یا مر گیا، انتقال ہو گیا، تو کیا ماموم کیا ہوگا، اس کی جگہ باقاعدہ امام ہوگا. ایک اہم مسئلہ ہے جو کبھی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے الثانیہ، لو خاف الداخل فوات الرکعت، جو کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہو اور اس کو خوف ہو ایک رکعت کے فوت ہونے کا، یعنی کہ اگر وضو کر کے وہ مسجد تک جا رہا ہے، مسجد تک یعنی جماعت تک پہنچتے پہنچتے امام رکوع سے اٹھ جائے گا. سمجھ میں آئی کنڈیشن، کہ وضو کر کے نکلا، جماعت سے ملحق ہوتے ہوتے اگر جا کے وہاں تکبیر کہے گا، جماعت سے ملحق ہوگا تو امام کھڑا ہو جائے گا. تو کیا کرے گا، لو خافت داخلو، داخل ہونے والے کو اگر ڈر ہو، فوات الرکعت، رکعت کے چھوٹنے کا، رکعہ تو جہاں وہ ہے وہیں نیت کر کے کیا کرے گا، رکوع کر لے گا. ومشا، اور چلے گا اسی رکوع کی حالت میں، وَلَحِقَ بِهِمْ یعنی بالجماعہ، اور جماعت سے کیا ہو جائے گا، ملحق ہو جائے گا. مثلا ابھی 2-3 صف دور ہیں آپ، ٹھیک ہے، اب امام رکوع میں ہے، آپ کو ڈر ہوا کہ میں جب پہنچ کے نیت کروں گا، سجدگاہ رکھوں گا، تب تک امام کھڑا ہو جائے گا. آپ وہیں پہ نیت کیجئے، رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں جانے کے بعد چلتے ہوئے اسی رکوع کی کنڈیشن میں امام سے، جماعت سے ملحق ہو جائیے اور اپنی نماز کو مکمل کیجئے. کہہ رہے ہیں اب ثالثہ دیکھیے، اذا دخل الامام وهو في نافلة قطعها، اذا دخل الامام وهو في نافلة قطعها، کیا مراد ہے، کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہے الثالثہ، یہاں پہ دخلہ ہے یعنی دخلہ فی الصلاۃ. کیا ہے مراد یہاں پہ، اذا دخل الامام فی الصلاۃ، جب امام نماز میں داخل ہو جائے. ہمارے ہاں جو دوسری شرح میں عبارت دی ہے وہاں احرمہ ہے، اذا احرم الامام، جب امام کیا کرے، تکبیرۃ الاحرام کہے. 2 نمبر یہاں حاشیہ ہے،
2 نمبر کے حاشیوں میں حاشیے پہ جا کے ہم چیک کرتے ہیں کیا ہے. کہہ رہے ہیں ای اذا دخل الامام فی الصلاة والمأموم مشغول بالنافلة قطعها وصلى بصلاته. هذا اذا خشی عدم ادراک الجماعة وإلا فلا يقطعها بل يكملها ثم يصلي بصلاته. کیا مراد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے مراد ہے کہ جو حاشیے میں دیا ہے کہ اگر آپ کو جماعت کے چھوٹنے کا ڈر ہو تو آپ پھر نماز کو قطع نہیں کریں گے. مسئلہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا اذا دخل الامام وهو فی نافلۃ، جب امام نماز میں داخل ہو جائے، یعنی امام نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا، آپ نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں، قطعہا، تو اس نماز نافلہ کو آپ کیا کریں گے؟ ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اور چھوڑ کے جماعت سے ملحق ہو جائیں گے. وَلَوْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ، اور جب جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت شروع ہو جائے، وَلَوْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ، اور جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ مستحب نماز نہیں تھی، کون تھی؟ واجب نماز تھی. تب کیا کریں گے؟ اَتَمَّهَا نَافِلَةً، تو اس نماز کو اگر تیسری رکعت میں آپ داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ ابھی دوسری رکعت میں ہیں، تو نیت کو واجب سے کس کی طرف کر دیں گے؟ مستحب نماز کی طرف کر کے 2 رکعت پر ہی اس نماز کو تمام کریں گے اور جماعت سے ملحق ہو جائیں گے. مطلب واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ وَلَوْ جناب كَانَ، صاحب، جی نماز واجب نماز سے جو ہے مستحب نماز کی طرف تو نیت نہیں کر سکتے ہیں سستانی صاحب کی روح سے؟ نہیں، وہ سستانی صاحب کا نہیں، یہاں علامہ ہلی صاحب کی پڑھ رہے ہیں. سستانی صاحب کے مسئلے کے روح کو وہ الگ آئے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جی نہیں، سستانی صاحب کے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے، باقاعدہ ہے، چونکہ میں نے بیان کیا، مجھے یاد آیا، ابھی مجھے یاد آیا یہ چیز، ٹھیک ہے. جماعت کی اہمیت کے مد نظر جب آپ جائیں گے جماعت کی نماز میں تو آپ اس مسئلے کو دیکھیے گا. وہاں یہ ہے کہ واجبی نماز کی بھی سستانی صاحب کے یہاں بھی ہے، یاد آتا ہے مجھے، میں نے پڑھا ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ اگر آپ تیسری رکعت میں، ہاں شرط یہ ہے کہ تیسری رکعت میں اگر آپ داخل نہیں ہوئے ہیں، دوسری رکعت میں الحمد مثلا الحمد پڑھ رہے ہیں یا سورہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ 2 ہی رکعت کو مستحب کی نیت وہیں کنورٹ کریں گے اور کنورٹ کر کے آپ جو ہیں نماز کو تمام کریں گے. ایک ہے عام حالات، یہاں ہے جماعت کی اہمیت کے مد نظر. واضح؟ نماز کو تمام کریں گے یا نماز کو قطع کریں گے؟ نہیں، مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو قطع کر دیں گے، وہیں جہاں پہ ہیں وہیں سے چھوڑ دیں گے آپ. لیکن ٹھیک. یہاں کیا ہے، اگر واجبی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اتمہا نافلتان، اس کو پورا کریں گے نافلہ کی نیت سے. مثلا اگر آپ تیسری میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کی نماز کو پورا کریں گے. آپ سمجھ گئے؟ سستانی صاحب کے یہ مسئلہ ہے باقاعدہ. تیسری میں آپ داخل ہو گئے ہیں، مثلا 2 رکعت آپ پوری کر چکے، تیسری میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تیسری کا رکوع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ واپس نہیں آئیں گے، اپنی نماز کو مکمل کریں گے. لیکن اگر آپ نے یعنی 2 رکعت ابھی دوسری رکعت میں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ واجب نماز کی نیت کو مستحب نماز میں کنورٹ کریں گے اور 2 رکعت پہ تشہد و سلام پڑھ کے جلدی سے نماز کو تمام کر کے جماعت کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے. صحیح؟ دونوں میں فرق ہے، کیا واجبی پڑھ رہے ہیں تو مستحب کی نیت کریں گے تیسری میں داخل نہیں ہوئے تو، اور نافلہ پڑھ رہے ہیں تو وہیں چھوڑ دے گا جہاں پہ ہے. مثلا ہم تشہد پڑھ رہے مثلا ہم الحمد پڑھ رہے تھے، جماعت شروع ہو گئی، ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں اسی حالت میں. ہم آ جائیں کہاں پہ؟ نماز ہم پہ. نماز پڑھ رہے، 1 رکعت نماز پڑھے تھے، دوسری رکعت نماز پڑھ رہے تھے جناب، ہاں ہم دور کھڑے ہوئے تھے نافلہ، اور اس کے بعد جو ہے چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں. بالکل بالکل، آپ جماعت سے ملحق ہو جائیں. ٹھیک، ٹھیک ہے؟ قبلے سے نہ مڑ وہ. نہیں، قبلے سے بھی منحرف ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ رکعت آپ تو کی اس کاؤنٹ نہیں ہو. قطع سے کیا مراد ہے؟ اس نماز کو ختم کر دینا ایک دم. پھر جب فریضہ ختم ہو جائے گی تو وہیں سے شروع کرنا ہوگا نا پھر؟ نہیں 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 نہیں. کیسے ہاں، مطلب؟ مطلب میرا مطلب ہے ہم 1 رکعت پڑھ رہے تھے، ہاں، 1 رکعت یہ پڑھ چکے. مستحب کے واجب؟ جی جی جی، مستحب پڑھ رہے تھے ہم، ہاں 1 رکعت پڑھ چکے. ہاں ہمیں یہ خوف ہے کہ اب جو ہے
امام جو ہے رکوع سے اٹھ جائے گا، ہم جا کے ہاں ملحق ہو گئے، ہاں ٹھیک، اس کے بعد جب ملحق ہو گئے تو نماز جب واجب ختم ہوئی تو اب مستحب نماز جہاں سے چھوڑی وہیں سے پڑھیں گے یا پھر نہیں شروع سے نہیں، پڑھیں گے؟ پھر شروع سے پڑھیں گے، پھر پوری دونوں رکعت پڑھنی ہے، سمجھ چلو رہے ہیں؟ ہاں وہ نماز نہیں کاؤنٹ ہوگی. کہہ رہے ہیں اذا دخل الامام وهو فی نافلۃ، پھر بھی اچھا سوال ہے. اذا دخل الامام، جب امام داخل ہو، یعنی نماز میں داخل ہو جائے، نیت کر لی ہے اس نے، وهو فی نافلۃ، اور جو موجود ہے نماز پڑھ رہا ہے، وہ مستحب نماز پڑھ رہا ہے، قطعها، تو اس نماز کو چھوڑ دے گا. وَلَوْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ، اگر وہ واجبی نماز پڑھ رہا ہے، أَتَمَّهَا نَافِلَةً، تو اس واجبی نماز کو مستحب نماز کے نیت سے تمام کرے گا. اور یہ کب ممکن ہے کہ جب مستحب نماز 3 رکعت تو ہوتی نہیں، کئی رکعت ہوتی ہے؟ 2 رکعت ہوتی ہے، کہ جب وہ تیسری میں داخل نہ ہوا ہو، تیسری میں داخل ہوگا تو واجب نماز کو پورا کرے گا. اب دیکھیے کیا آیا مطلب یہاں پہ، وَلَوْ كَانَ إِمَامُ الْأَصْلِ، لیکن اگر امام اصل ہوگا، یعنی 12 اماموں میں سے کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی امام ہے، وَلَوْ كَانَ إِمَامُ الْأَصْلِ قَطَعَهَا وَتَابَعَهُ، نماز چاہے واجبی ہو یا مستحب ہو، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، اگر 12ویں امام کا ظہور ہوتا ہے، وہ جماعت شروع کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنی قضا نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہمیں فوراً قطع کرنا ہوگا، وہیں پہ چھوڑ دینا ہوگا، جہاں بھی ہیں چھوڑ کے امام سے ہمیں ملحق ہونا ہوگا. 3 نمبر کے حاشیے کو دیکھ لیتے ہیں، امام اصل کس سے مراد ہے؟ امام اصل یعنی امام اثنا عشر. المراد بامام الاصل احد الائمۃ الاثنا عشر علیہم السلام. ٹھیک ہے، امام اصل سے مراد ہمارے 12 اماموں میں سے کوئی ایک امام. واضح ہوا یہ مسئلہ؟ اب آئیے چوتھا مسئلہ، المسئلۃ الرابعہ. کہہ رہے ہیں لو فاتہ بعض الصلاۃ، اگر نماز کا کچھ حصہ چھوٹ جائے، لو فاتہ بعض الصلاۃ، نماز کا اگر کچھ حصہ چھوٹ جائے، دخل مع الامام، تو امام کے ساتھ وہ شامل ہو جائے گا، وجعل ما يدركه اول صلاته، اور جتنا وہ درک کرے گا اس کو نماز کا ابتدائی حصہ قرار دے گا. فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، تو جب امام سلام پڑھ لے، قام وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، تو کھڑا ہوگا اور نماز کو تمام کرے گا. کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب آپ مسجد میں تب پہنچے کہ جب امام دوسری رکعت میں تھا، آپ دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوئے، تو ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی، تو آپ دوسری میں شامل ہوئے، تو امام کی دوسری ہے لیکن وہ آپ کی کیا ہوگی؟ پہلی ہوگی. کہہ رہے ہیں وَجَعَلَ مَا يُدْرِكُهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، جو آپ نے درک کیا ہے وہ آپ کی پہلی. اب جب پہلی ہے تو کیا نماز امام کے ساتھ آپ تمام کریں گے؟ کہا نہیں. فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، جب امام سلام پڑھ لے تو آپ کیا کریں گے؟ قام، کھڑا ہو جائے گا، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، اور نماز کو تمام کرے گا. جیسے ایک رکعت آپ اور پڑھ کے نماز کو تمام کریں گے، 2 رکعت چھوٹی ہے تو 2 رکعت آپ تمام کر کے اور پڑھ کے نماز کو تمام کریں گے. کوئی سوال تھا یہاں پہ؟ یہاں پہ ایک جناب ایک سوال اور، کہ بتائیے. مثلا میں دوسرے رکعت میں شامل ہوا، اس کے بعد جو بیٹھتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے، مثلا ایسے بیٹھتے ہیں کہ ہاں ہماری جو ہے ابھی چھوٹی ہوئی نماز ہے، مثلا ابھی باقی ہے، گھٹنا اٹھا ہوتا ہے اور ہاتھ تو پنجہ جو ہے ہاں زمین پہ ہوتا ہے، جی جی تو جی یہ کس وقت ہونا چاہیے؟ ہم تو جو ہے جب امام جو ہے تشہد پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہم ویسے ہو جاتے ہیں، ہاں تو اور اس وہی کے بعد ویسے ہی ہونا ہے، ویسے ہی ہونا ہے. جیسے ہی وہ صلوات پڑھتے ہیں ہم ہوں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کا انتظار نہیں کرتے. نہیں، اب اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے سستانی صاحب کے، آپ جب جائیں گے توضیح المسائل جامع میں دیکھیے گا، اور اس توضیح المسائل میں ہے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، کہ یہاں فرق کیا آتا ہے. آپ تشہد کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، لیکن جو ثواب جماعت کا ہے، جو آپ کی باقی رکعتیں جو آپ فرادہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اس کی جماعت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ سلام تک ویٹ کرتے ہیں، سلام آپ کو نہیں پڑھنا ہے، سلام تک اگر آپ انتظار کرتے ہیں، 2 سلام کے بعد اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں، اتنا انتظار کرتے ہیں، تو آپ کو جماعت کا ثواب جو باقی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں فرادہ کی نیت سے، اس میں بھی جماعت کا ثواب ملے گا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص، ایک مسئلہ الگ سے ہے جو اس میں ابھی نہیں ہے، وہ میں بتا دے رہا ہوں، اگر کوئی شخص مسجد میں تب پہنچے جب امام چوتھی رکعت کا تشہد و سلام پڑھ رہا ہو، تب اگر آپ چاہتے ہیں وہ کہ تو معلوم ہے جان. سنیے جماعت کا ایسے ہے، ثواب لیں. ہاں بتائیے. ایسے ہے یہ دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں، ہم تو پڑھے ہیں، یاد ہے. مثلا اگر امام جو ہے ایک دم آخری جو ہے تشہد، چوتھی رکعت کا تشہد و سلام پڑھ ہاں رہا ہے، بالکل. اور ہم پہنچے اور تکبیر کر کے نیت کر کے بیٹھ گئے، ہاں اور اس ہاں کے بعد ہاں بغیر بسم اللہ کہے کھڑے ہو گئے اور اپنی پہلی رکعت حمد و شروع کر ہاں کے نماز پہلی کو. رکعت، بالکل بالکل. تو آپ کو کیا ہے، اگر آپ نیت کر کے امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، سلام میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کے اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو جو آپ تشہد پہ کھڑے ہوں یا سلام پہ کھڑے ہوں، دونوں میں فرق اتنا آئے گا، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، باقی جماعت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تھوڑا سا اگر انسان صبر کرتا ہے 2 سلام تک، اور تیسرا سلام امام شروع کرے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو پھر باقی جو فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی جماعت کا ثواب ملے گا. اب آتے ہیں 5واں مسئلہ. جناب جی جناب اگر امام کی جو ہے دوسری رکعت ہے اور میری جناب پہلی رکعت ہے، تو جو ہے امام جو ہے تشہد پڑھیں گے تو مجھے بھی پڑھنا ہوگا کہ جناب؟ میری آپ تو پہلی رکعت تشہد ہے تو مجھے بھی نہیں، پڑھنا. تشہد آپ پڑھ سکتے ہیں، رجا کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تشہد کی نیت سے آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، بس جو ایک مستحب کے طور پر اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. لیکن جو تجافی ہے، زمین سے اٹھنا اس پوزیشن میں کہ آپ کو پتہ چل جائے، کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ آپ تشہد میں امام کے ساتھ شامل نہیں ہیں، تو وہ شکل آپ کو اختیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تشہد سے الگ کر لیں، ورنہ تشہد کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں، ہاں لیکن وہ تشہد کی نیت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہے. کہہ رہے ہیں 5واں مسئلہ، المسئلۃ الخامسہ، کہہ رہے ہیں یستحب عمارۃ المساجد مکشوفتاً، مستحب ہے مسجدوں کا بنانا مکشوفتاً، کھلی ہوئی، یعنی بنا چھت کی مسجدیں. کہہ رہے ہیں یستحب عمارۃ المساجد مکشوفتاً، مستحب ہے مسجدوں کا بنانا کہاں؟ کھلی ہوئی، مکشوفہ کھلی ہوئی یعنی بنا چھت کے. والمیقات علی ابوابہا، میقات یعنی مکان وضو، وضو کرنے کی جگہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ میقات بولتے ہیں. میقات کا وضو کرنے کی جگہ بنانا کہاں مستحب؟ علی ابوابہا یعنی ابواب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس. 4 نمبر کے حاشی میں ہم لوگ جاتے ہیں، دیکھیں کیا ہے. ای صنع محل للوضوء والغسل عند ابواب المساجد فی خارجہا، ٹھیک ہے، مسجد کے دروازے پر اور مسجد کے باہر کے حصے میں. ای صنع محل للوضوء یعنی وضو کی جگہ کا بنانا، والغسل اور غسل کی جگہ کا بنانا، عند ابواب المساجد مسجد کے دروازے پر، فی خارجہا باہر کی طرف یعنی مسجد کے باہری حصے میں. یہ حاشیہ ہے ہمارا. والمیقات یعنی وضو کا مکان، علی ابوابہا یعنی ابواب المساجد، والمنارۃ مع حائطہا اور مینار کا بنانا دیوار کے ساتھ، لا یعنی بیچ میں نہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں نہیں بلکہ دیوار سے لگی ہوئی میناریں بنانا کیا ہے؟ مستحب ہے. والاسراج فیہا یعنی فی المساجد، اور اسراج کہتے ہیں چراغ کا جلانا، یعنی مسجد کو روشن کرنا، مسجد میں چراغاں کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وعیادۃ المستہدم، کہہ رہے ہیں
یعنی اگر مسجد خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، بوسیدہ ہو جائے تو عیادت المستہدم، جو مستہدم مساجد کو پھر سے بنانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مستحب ہے۔ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ آلَتِهِ یعنی آلت المسجد، جائز ہے مسجد کے سامان کا استعمال کرنا، یعنی وہ مسجد جو منہدم ہو چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، تو اس کی اینٹیں، اس کا لوہا، اس کی لکڑی، ٹھیک ہے، فی غیرہ یعنی فی غیر المسجد، منہا یعنی من المساجد، دوسری مسجد میں، مسجدوں میں سے کسی دوسری مسجد میں۔ 5 نمبر کے حاشیے پہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں کیا یہاں پہ ہے، ای یجوز استعمال حاجیات احد المساجد، یعنی جائز ہے استعمال کرنا ضرورت کی چیزیں کسی ایک مسجد کی، فی غیرہ یعنی دوسری مسجد میں، اذا کان لا یستفاد منہا فی ذلک المسجد، اگر اس چیز کا استعمال اس مسجد میں نہ ہو۔ اما لعدم الاحتیاج الیہا او لخرابها او لتعذر استعمالها بوجہ من الوجوہ، ٹھیک ہے، او اما لعدم الاحتیاج، لیکن اگر اس کی ضرورت نہ ہو وہاں پر، اس کو کہیں اور لے جائے، او لخرابها یا وہ خراب ہو گئی ہو، او لتعذر استعمالها یا آپ وہاں اس مسجد میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ کی کنڈیشن نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی جو وجہیں ہوں گی تو آپ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ وَيَحْرُمُ زُخْرَفَتُهَا، زخرفہ کہتے ہیں یعنی کہ سونے اور چاندی سے مساجد کو نقش دینا حرام ہے۔ سونے اور چاندی سے مساجد کو نقش دینا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یہاں ہم رکتے ہیں چونکہ وقت ہو چکا ہے، آپ لوگ اگلے گھنٹے میں جائیے، انشاءاللہ یہاں سے ہم کل اس کو مکمل کرائیں گے اور پھر صلاۃ خوف ہم لوگ پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔